बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। सीसीडी की कार्रवाई और सीसीडी ने किस दहशत की इलामत को मारा, पार किया, दो शख्स थे और साथ में किस को हाफ फ्राई किया, ये बताएंगे आज के व्लॉग में। तोनसा के इलाके में एक बड़ा ही शर्मनाक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक छोटी कमसिन बच्ची के साथ एक शख्स ने नाजेबा हरकत बैड टच किया है और वो उसकी जब वीडियो वायरल हुई तो कितनी देर में पुलिस ने उसको पकड़ा, के साथ क्या किया, ये हम आज के व्लॉग में बताएंगे। इससे पहले कि आज का हम व्लॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, कमेंट्स बॉक्स में जाएं और उसमें अपनी राय ज़रूर दें। सीसीडी डिफेंस ने मुबैना पुलिस मुकाबले में ज़ेर हिरासत 2 मुलज़िम कौन थे जिनको उन्होंने वार किया या जन्म हासिल किया या उनके साथियों ने आके मार दिया। तो नाज़रीन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें हम पहले मुबैना पुलिस मुकाबला बात करते हैं तो ये भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने बात की कि जनाब जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर यही आ रहा है कि जनाब इस साथी छुड़वाने आए, बंदा मारा गया, वो दहशतगर्द मारा गया, मतलब डकैत मारा गया, रेपिस्ट मारा गया, लेकिन आए उसके अपने साथी थे। वो उन लोगों ने मुझे ये भी बात की कि वो कौन से साथी हैं जिनके इतने कच्चे निशान हैं कि जब छुड़ाने आए हैं वो अपने बंदों को मार के चले गए। और ये भी किसी ने मुझे कहा कि जनाब ये भी पिछले दिनों हाई कोर्ट में एक केस हुआ कि किसी माँ ने किसी औरत ने किसी के बारे में कहा जी मेरे बच्चे को बरामद कराया जाए, उसको बरामदगी होनी थी, तो वहाँ पे पुलिस ने आके इतला दी, पता चला कि वो उसको तो इनकाउंटर कर दिया गया है और उसको भी उसके साथी छुड़ाने के लिए आया। साथी छुड़ाने वालों में वो साहब भी थे जो उसके भाई थे और वो उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे। तो अभी ये भी एक क्वेश्चन मार्क आया ये वाला। तो ये इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं, डिस्कस हो रही हैं और मुझे उम्मीद है इसके जो अरबाब इख्तियार हैं, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब एडिशनल IG जो CCD हैं, इस तरह की जो चीज़ें लूज़ होती हैं, ये लूज़ खेली जाती हैं, तो उसका कुछ सदबाब करेंगे, कोई इसके बारे में कोई और हिकमत अमली लाएंगे। पिछले दिनों सुनने में आया था कि उन्होंने अपना स्टाइल चेंज भी किया। जो लोग दौराने डकैती वारदात रेप करते हैं या मर्डर कर देते हैं उनका तो फुल फ्राई होगा। वो फुल फ्राई मीन वो मुबैना मुकाबले में अपने साथियों की गोली से मारे जाएंगे या पुलिस के साथ मुठभेड़ में पुलिस के जो सेल्फ डिफेंस का जो है वो पुलिस को हक का राइट हासिल है उसमें अगर वो पुलिस की गोलियों की जद में आए तो फारिग हो जाए। तो नाज़रीन, ये मेरे पास कुछ तफसीलात हैं। फैक्ट्री एरिया इलाका है जिसमें CCD डिफेंस ने मुबैना पुलिस मुकाबला किया है, जिसमें 2 मुख्तलिफ मुकदमात में 2 ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान मारे गए। और ये जो ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान थे इनके जो नाम है, एक का नाम मून है, दूसरे का नाम हफीज़ है और इनको असले की रिकवरी के लिए लेके जाया जा रहा था और कोई माल मुकदमा की रिकवरी के लिए जाया जा रहा था। ये वाल्टन रोड के करीब जब पुलिस पहुंची तो इसके साथियों ने इस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग इस कदर शदीद थी, पुलिस ने अपनी भाग के छुप के अपनी जान बचाई, लेकिन वो फायरिंग मैंने बोला ना बड़ी शदीद थी। तो उसके अंदर चूँकि ये गिरफ्तार थे, ये अपने ही साथियों की गोलियाँ लगने से ना वहीं पर ही फारिग हो गए और पुलिस ने उनके साथ जो इसके साथ मुकाबला किया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। तो ये तो थी जनाब CCD डिफेंस की कार्रवाई जो CCD डिफेंस ने ये आज। दूसरा जनाब जो मैंने याद होगा आप लोगों को बात की थी कि ना कोई नहीं बचेगा जो पेशावर मुल्ज़म है, चाहे किसी भी केस में है, तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। पिछले दिनों में एक बालियाँ खींचने वाले को जब उसका इनकाउंटर हुआ, हालांकि उसके बहुत सारा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये इतराज़ किया जी सिर्फ बालियाँ नोचन देते क्यों करती हैं। लेकिन देखें ना, ये लोग जो जराइम पेशा लोग हैं, इन लोगों को मतलब माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये कोई उज़र नहीं है कि बेरोज़गारी थी। तो ये कौन लोग हैं जो जनाब इस तरह की ईजी मनी के लिए लोगों की जमा पूंजी तो लूटते हैं, लेकिन उन लोगों की इज़्ज़तों के साथ, जानों के साथ खेलते हैं। तो इन लोगों के तो मेरा जो है फुल फ्राई ही ठीक है। ये फुल फ्राई नाज़रीन ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें ना ये आपस में ये सुना है हमने और हमें सराय ने बताया पुलिस जब आपस में डिस्कशन करते हैं तो ये जो फुल फ्राई से वो लेते हैं जो मुकम्मल मर जाए, जो हाफ फ्राई वो जिसकी टांगे टूंगे इन्होंने
پھڈر کی ہوں، گولیاں مار کے اس کو زخمی کیا ہو۔ تو اب جو اگلا جو ہے نا واقعہ، یہ AVLS اقبال ٹاؤن پولیس ہے، یہ پولیس کا وہ ونگ ہے جو موٹر سائیکل، گاڑیاں چوری، جیپ چوری، رکشہ، ٹیکسی، بسیں، ٹریکٹر، ٹرالی، یہ جو اس طرح کی چیزیں چوری ہوتی ہیں نا، موٹر سائیکلیں وغیرہ جو چوری ہوتی ہیں، ڈکیتی ہوتی ہیں، تو یہ ونگ جو ہے نا ان کو برآمد کرتا ہے اور اسپیشلی ان موٹر سائیکل اور کار گینگوں کو پکڑتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہیں پہ اقبال ٹاؤن میں نا ناکہ لگا ہوا تھا، تو وہاں پہ نا کچھ مشکوک لوگ آئے تو ان کو روکنا چاہتے، اکثر ناکہ لگا لیتے ہیں، موٹر سائیکلوں وغیرہ روکتے ہیں تو ان کی چیسی نمبر وغیرہ چیک کرتے ہیں، سسٹم میں پتہ چل جاتا ہے موٹر سائیکل چوری کی ہے یا نہیں ہے، گاڑیاں بھی چیک کرتے ہیں، ان کے انجن چیسی نمبر چیک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا یہ ناکہ تھا۔ اس صاحب نے جناب جی ان کو دیکھ کے فائرنگ وائرنگ کی، تو انہوں نے جوابی فائرنگ دی جس میں نا وہ زخمی ہو گئے اور شدید زخمی ہوئے، ان کے ٹانگوں پہ نا گولیاں لگیں، جس کا نام بعد میں شناخت ہوئی راشد صاحب کے اوپر متعدد موٹر سائیکل چوری کے اور اسی طرح کے مقدمات ہیں۔ اس وقت وہ پولیس کے زیر حراست ہیں اور ہاسپٹل میں ان کا علاج بھی جاری ہے۔ اب آ جائیں ہم اس بات کے اوپر جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایک بچی، تونسا کا علاقہ ہے، تونسا کا یہ ہے تونسا شریف تھانہ ہے اور فروکیہ کوئی کالونی ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس سے قصہ یہ ہے کہ ایک بچی ہے، میں اس کا نام خود نہیں لوں گا، نہ اس کا نام نہ لوں گا، نہ اس کے والد، نہ اس کے چچا کا نام لوں گا، ضروری نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے صرف آپ کو خبر دینا، انفارمیشن دینا، نہ کہ کسی کے لوگوں کے لیے بجائے ان کے آپ اپنی نیوز کی خاطر ان کے نام، بچیوں کے نام اور ان کے والدین کا نام ریکارڈ پہ، رجسٹر پہ لے آئیں، تو مناسب نہیں ہوتا۔ تو جناب ہوا یہ کہ وہ بچی جو ہے نا اپنے چچا کے گھر گئی، اس سے جا کے بچی کی عمر ہے 4 سے 5 سال، تو بچی نے جب وہ چچا کے گھر کی بیل دی تو دروازہ کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، جب ظاہر ہے جب آپ کسی کے گھر میں دستک دیتے ہیں، اپنے گھر میں بھی جائیں تو گھر والے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں یا کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، آنے میں 2-4 منٹ، 1-2 منٹ، 2-3 منٹ تو لگ جاتے ہیں۔ اتنا ٹائم لگا، بچی کھڑی تھی تو ایک شخص آیا، اس نے اس بچی کے ساتھ زبردست کو بیٹ ٹچ کیا، تو بچی نے شور ڈالا تو وہاں پہ 2 لوگ آ گئے تو وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ساتھ دائیں بائیں پتہ نہیں کوئی ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں پہ قریبی، CCTV کیمرے کی فوٹیج دیکھی، تو فوٹیج لے کر نا انہوں نے وہ جیسے CCTV فوٹیج وائرل ہوئی تو IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، انہوں نے اس چیز کا بڑا سخت نوٹس لیا۔ ناظرین آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بیک چند دن پہلے لے جاؤں، کوئی 1-2 ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ہے قصور کے علاقے میں بھی اسی طرح کی حرکت ہوئی، ایک چھوٹی بچی سائیکل چلا رہی تھی جو 3 پہیوں والی، تو ایک شخص باہر سے آیا تو اس نے زبردستی بچی کے چہرے کو چوما، اس کو بیٹ ٹچ کیا، جو بچی نے برا منایا، بچی واپس بھاگ کے ڈر کے گھر چلی گئی۔ تو وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی، تو اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے ساتھ یہ ہوا کہ اس شخص کے کہنا ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے، CCTV پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اپنے یہ نیفے میں، اس کو ڈب کہتے ہیں، ڈب میں پسٹل لگایا ہوا تھا جو کہ چل گیا، جب اس کو پکڑا جا رہا تھا تو آٹومیٹک چل گیا، اور اتفاق سے پہلی دفعہ ایسا چلا کہ 2 فائر ہو گئے، 2 فائر سے یہ ہوا کہ وہ شخص نامرد ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اب یہ دوسرا یہ واقعہ، یہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے، بلکہ یہ اس طرح کے واقعے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ یہ ہوا کہ جب اس نے بچی نے اپنے گھر کی چچا کے گھر کی بیل دی تو یہ شخص آیا، تو اس نے بچی کے ساتھ بیٹ ٹچ کیا، تو اس نے شور کرنے موقع سے بھاگ گیا، تو ویڈیو وائرل ہوئی، تو IG صاحب نے نوٹس لے لیا۔ نوٹس لینے کے بعد انہوں نے جو DP توسا طارق ولایت، ان کی ڈیوٹی لگا دی، انہوں نے 2 ٹیمیں بنا دی، ان ٹیموں نے اکٹھا کام کیا اور CCTV فوٹیج سے اس بندے کی فوٹو لے کے، ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کی مدد سے انہوں نے بہت جلد کچھ چند گھنٹوں میں اس شخص کو ٹریس کر لیا اور ٹریس کر کے اس کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ یہ صاحب ابھی بالکل محفوظ ہیں، ٹھیک ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسی حرکت ہے کہ جو اس کے کوئی معافی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اور والدین سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، خدارا اپنے بچوں کو بچائیں ان درندوں سے، بچوں کو اکیلے باہر مت جانے دیں۔ آپ لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے ماؤں کو، چھوٹی چھوٹی بچیاں 5-6 سال کی چھوٹی بچیاں، عام گھروں کی بچیاں، ساتھ گھر کے قریب کوئی دکان، چیزی والی دکان، چیزی لینے تو جانا، جو ایک چلو بچوں کا شوق ہوتا ہے، وہاں پر کوئی دال یا چینی بھی لینے گئے ہوتے ہیں بچوں کو، آپ جنرل اسٹور میں بھیج دیتے ہیں۔ جنرل اسٹور کا بھی ایک ایسا واقعہ آیا ہوا ہے، تو بچوں کو خدارا مت نہ نکالیں، باہر درندے ہیں، لوگ پاگل ہیں، لوگوں کو کوئی شرم یا نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتے، نہ کوئی رشتہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی بچے کی ایج دیکھتے ہیں، اور وہ اپنی ہوس بجھانے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اور اس لیے جو ہے نا میری ریکویسٹ ہے والدین سے کہ اپنے بچے کو محفوظ رکھیں۔ اس وقت بہت برا دور جا رہا ہے، کسی وقت بھی آپ کے بچے کے ساتھ بھی برا ایسا
کوئی حرکت ہو سکتی ہے آپ کی نیگلیجنسی کی وجہ سے کہ جو بچہ ساری زندگی جو ہے نا بھول نہ پائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے جو افسران بالا سے اور سسٹم چلانے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ قانون کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں، تاکہ لوگوں کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ سزا ملتی ہے تو لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ایک ریکویسٹ ہماری ہے، ان ویسے واقعات کے ملزمان ہیں ان کو کوئی ایسی سزا دیں کہ سرے عام ان کو کوڑے لگیں یا پتھر لگیں، تاکہ نشان عبرت بنے، تاکہ جو اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ ہیں اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ کوئی قانون میں ترمیم کریں اور اس طرح کی سزائیں سامنے لائیں، نہ کہ ان کو نامرد بنا دیں، نہ کہ ان کو انکاؤنٹر کر دیا جائے، اس سے تو مر گیا، کسی کو نصیحت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر اس طرح کی سزا ہوگی، کوئی لٹکا ہوگا 10 دن، لاش کوئی لینے نہ آئے، لاش اس کو دی نہ جائے، کوے اس کا گوشت نوچیں، تو یہ مجھے یقین ہے کہ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ لیکن سعودی عرب میں اور دوسرے ممالک میں اس طرح کے جو ہمارے پاس کئی ایسے ممالک ہیں، اس طرح کے لوگوں کو، جس طرح کی حرکت کرنے والوں کو سرے عام پتھر مارے جاتے ہیں یا سرے عام سر قلم کیا جاتا ہے۔ تو جو سرے عام ہوتا ہے نا، جو لوگ دیکھتے ہیں تو اس کی ایک الگ سے کرمنل لوگوں میں دہشت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو امید ہے ہمارا آج کا کانٹینٹ جو ہے نا پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک بھی کریں۔ بہت جلد ہم آپ کے پاس نئے کانٹینٹ کے ساتھ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔